تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں حکم کے مقابلے پر سرکشی سکھاتا ہے. آخرت کے مقابلے میں تمہارے سامنے دنیا لاتا ہے. خدا کے مقابلے میں خواہش کو لاتا ہے. اور جب ہم اس بات کو سمجھنے لگے کہ کیا ہم خدا کے مقابلے میں تو نہیں کھڑے ہوئے، کیا ہم باطل کے ساتھ تو نہیں مل رہے، کیا ہمیں غلبہ حاصل کرنے کی خواہش تو پیدا نہیں ہو رہی، کیا ہمیں ان کاموں میں لذت تو نہیں آ رہی. آدمی یہ سب کام کرتا کائے کے لیے؟ نفس لذت حاصل کر کے مطمئن ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ رضا حاصل کر کے مطمئن ہوتی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا آلائش دنیا میں پھنستا جاتا ہے اتنی روح بھی اس کی دلدل میں جاتی ہے، مقد ہو جاتی ہے، نفس غالب ہو جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے کاموں سے اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا حق ہے، میرے پاس طاقت ہے. میں اللہ صلی اللہ عیاشیاں کر رہا ہوں، بھائی میرے پاس پیسہ ہے، میں کسی کے پیسے سے تھوڑی کر رہا ہوں. اپنی ہر خواہش پوری کر رہا ہوں، اپنے پیسے سے کر رہا ہوں، اپنی طاقت سے کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے دیا اسی لیے. تو جس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ مجھے دیا اسی لیے گیا ہے، تو جھگڑا ختم ہو گیا اس کا. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میں سب سے پہلا آپ سے سوال ہوگا نا، وہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری. اب دو جواب کہاں گزارے. دوسرے سوال کی نوبت پتہ نہیں آئے نہ آئے پھر. یہ نماز روزے یہ تو بات ایک الگ ہے، حج زکوٰۃ کتنا ادا کیا. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ زندگی گزاری کہاں تھی، یہ بتاؤ پہلے. اگر اس سے بچ گئے تو دوسرا سوال ہوگا کہ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ خرچ کہاں کرا. اب جواب دو اس کا.
تو جس کو جتنا زیادہ دیا گیا ہوگا اس کا جواب بھی اتنا ہی لمبا ہوگا. اور جس کے بعد جتنی کم ہوگا اس کا سوال جواب بھی اتنا مختصر ہوگا. اب زندگی میں جو کچھ آتا ہے ہماری، وہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہیں اخلاقیات سے. حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے. اللہ نے تمہیں نمازیں فرض کریں، کتنی دیر کی ہے یہ؟ 5 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا لو. چلو بہت اطمینان سے پڑھنے والے کے لیے. نہیں تو جو ریل گاڑی ہیں وہ تو اپنے ساری نمازیں 15 منٹ میں پوری کر لیتے ہیں. یہ تو 1.5 گھنٹے کا عمل ہو گیا. روزہ سال میں ایک دفعہ کا عمل ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ کا عمل ہے. زندگی میں ایک دفعہ کا عمل ہے. باقی جو وقت تھا وہ کہاں نکالا؟ اس کا جواب دو. کس کس کے ساتھ زیادتی کری؟ کس سے ظلم کیا؟ اخلاق کیسا تھا تمہارا؟ کون تم سے بیزار تھا؟ انسان کا اخلاق سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے شروع. کہ اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا، اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا ہے. بال بچے جا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسا ہے. اس کے بعد باہر نکلتا ہے وہ. پھر ہے کہ کاروبار کا، کہ کاروبار میں یا نوکری میں جو وہ کرتا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، اس میں اس کا اخلاق کیسا ہے. اب یہ اخلاق کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی افسر ہے، وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، مگر باہر نکلتا ہے، آفس جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، تو جن کاموں کے وہ پیسے لیتا ہے، تنخواہ ملتی ہے اس کو جس ٹائم پیریڈ کی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے، اس ٹائم کو وہ کیسے گزار رہا ہے. اب لوگوں سے اس سے تعلق ہے، لوگوں کے کام ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں اسی تنخواہ میں حل کر رہا ہے جس کی لے رہا ہے، یا ان سے ایکسٹرا لے رہا ہے کچھ. اگر ان سے ایکسٹرا لے رہا ہے تو یہ بھی بات اخلاق میں یہ ظلم پہ ہے، یہ ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ، یہ ظالم ہے. کیوں؟ کہ اپنے مرتبے کا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے. یہ اخلاق کے خلاف ہے.
جو مراد اس کو ملی ہیں وہ مراد لوگوں کے کام میں خرچ ہو رہی ہیں یا اپنی عیاشی میں؟ یہ بھی بد اخلاقی ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ اور یہ معاف نہیں، اللہ نہیں کرے گا یہ معاف، یہ وہ لوگ کریں گے معاف، تو ہوگا۔ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کا حق مارا گیا ہے۔ ایک فائل ایک افسر کے پاس جاتی ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، تو یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ اس فائل پہ کام کرے اور وقت پہ کر کے دے دے۔ اب وہ اس میں مطالبہ کرتا ہے کہ جی اس میں تو یہ پیسے لگیں گے، بھائی سائن کرنے میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ اس کے تو تجھے پیسے دے رہے ہیں، گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، تجھے مراد دے رہی ہے۔ یہ سب، اور ہمیشہ یاد رکھو یہ بد اخلاقی ہے۔ اور جتنی قومیں برباد کی گئی، تباہ کیا گیا، جتنی قوموں پہ عذاب آیا، کسی قوم پر عذاب اس بات کے لیے نہیں آیا کہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کری۔ کسی قوم پر اس بات کے لیے عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ کسی قوم کے لیے اس بات پہ عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے حج نہیں کیا۔ جتنی قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہے وہ آدمی، وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو نہیں مانتا تو ان چیزوں کو بھی نہیں مانتا، کافر ہے وہ۔ لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اسی عہدے پر فائز ہے جس عہدے پر ایک نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا مسلمان فائز ہے، مگر وہ لوگوں کے کام اپنی ڈیوٹی کے دوران کر کے دیتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کچھ کسی سے معاوضہ نہیں لیتا کسی چیز کا، کہتا مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ ایک وہ مسلمان جو یہ سارا عمل کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ کام کر کے نہیں دیتا، مانگتا ہے پیسے اوپر سے، تو لوگ وہ کوئی فائدہ اس کے روزی نماز کا ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے اخلاق کا ہو رہا ہے بے دین کے۔ اب یہ شخص جو روزہ نماز اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، انہیں رشوت کے پیسے سے حج کر کے آ رہا ہے، انہیں سے عمرے کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ بات قطعی پتا ہے کہ میں یہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہوں، اور ہر مسلمان کو پتا ہے یہ بات کہ یہ میرے پیسے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اب وہ ان پیسوں سے سارے نیک کام کر رہا ہے۔ تو بظاہر تو وہ نیک کام لگ رہا ہے، مگر کیا اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ نیک کام ہے؟
نیکی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں نیکی ہو. تو ہماری خواہش تو نیکی نہیں ہوتی. ہماری خواہش کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے. ہمیں اجر ثواب ہے جس کو ثواب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا، جس کو نیکی اللہ ان کے رسول نے کہہ دی اس کا ہے. ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میرا پیسہ قطعی حرام ہے، رشوت کا پیسہ ہے، اب اس پیسے سے وہ خیرات کرتا ہے ثواب سمجھ کر. علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ، جو پیسہ اس نے حرام سے کمایا، پیسہ اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے اور اس سے وہ خیرات کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو یہ کافر ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ کافر ہو رہا ہے نیکی کر کر. قومیں ترقی کرتی ہیں اخلاق سے. اسلام نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں. ایک دیا ہے عقیدہ، ایک دیا ہے احکام، حدود اللہ، اور ایک دیا ہے اخلاق. عقیدہ انفرادی ہے. عقیدے کا فائدہ انفرادی ہے اور آخرت میں ہے. اسی لیے آخرت کا کانسیپٹ ہے، ہماری بنیاد 3 چیزوں پہ ہے عام طور پر. اور وہ ہے توحید، رسالت، آخرت. بیسک بنیادی ہیں 3. اب عقیدے کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے. یہ انفرادی فائدہ ہے. ایک باپ کا عقیدہ درست ہے، بیٹے کا نہیں ہے، تو کیا بیٹے کو فائدہ ہوگا اس کا؟ جب بیٹوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو دوسرے کو کیسے ہوگا؟ تمہیں ہوگا، انفرادی فائدہ ہوگا. تمہاری آخرت اچھی ہوگی عقیدے سے. کیوں؟ کہ ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا. اور یہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، کہ ہمیں اس پر نعمت ملے گی. اور نعمت کیا ہے؟ وہ جنت ہے جو آخری نعمت ہے بس. جو عقیدہ نہیں رکھتا اس کو جنت نہیں ملے گی، یعنی آخری نعمت سے محروم ہو جائے گا. اور دنیا تمہیں دی اسی لیے گئی تھی کہ تم اس سے آخرت کماؤ. دنیا آخرت کی کھیل. اب رہ گیا ہے کام.
اب احکام کا تعلق بھی انفرادی ہے اور عقیدے سے ہے، یہ دونوں کا ایک جوڑ ہو گیا۔ اب تیسری چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے اخلاق۔ اب یہ دونوں چیزیں تمہیں کب فائدہ کریں گی؟ کون سی والی؟ عقیدہ اور اخلاق، وہ عقیدہ اور احکام، یہ تمہیں جب فائدہ کریں گے جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ مشروط ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے اور تیرا پڑوسی تیری بد اخلاقی سے تنگ ہو، تو یہ قبول ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ رائے گاہ ہے، ضائع ہے۔ آج دنیا اگر امن سے رہنا چاہتی ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام کا اخلاق، جو اسلام نے اخلاقیات دی ہیں، وہی ایک راستہ ہے۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اخلاق اپنایا ہے، ایسا نہیں ہے اقوام نے نہیں اپنایا، اور اس کا نتیجہ بھی آ رہے ہیں اس کے اپنانے کے۔ مثال کے طور پر جاپان ہے، کافر ہیں، بدھ مت ہیں، کمیونسٹ ہیں اس میں، لیکن اپنی سچائی میں نمبر 1 پر ہیں۔ وہاں جھوٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، غلط بیان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، کم تولنا، یہ سب وہ لانتے ہیں جس سے قومیں برباد ہوئی ہیں۔ حق کا غضب کرنا، ظلم سے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا، ظلم سے اس کو حاصل کرنا، وہاں نہیں پایا جاتا کہیں۔ اب پاکستان کی حالت میں لو آپ، یہاں سارے کرنا پڑنے والے لوگ ہیں نا۔ اگر ہم مثال کے طور پر ہمارے یہاں مسلمان 90% تو ہے نا، اور سارے مومن ہیں، سب سے زیادہ خیرات، زکوٰۃ، رفائی کام، فلاحی کام پاکستان میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مدارس یہاں پر ہے، دینی تعلیم سب سے زیادہ یہاں دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ہیں، مساجد بھی سب سے زیادہ ہیں انڈونیشیا کے بعد۔ یہ ساری چیزیں ہیں، درود بھی سب سے زیادہ پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، نمازیں بھی سب سے زیادہ یہاں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں ساری وہ برائیاں ہیں موجود، اور وہ بھی اپنے پورے پک پر، اپنے پورے عروج اور کمال پر ہیں، جو پچھلی قوموں میں موجود تھی۔
تو پھر تم پہ دین کیا اثر کر رہا ہے؟ دین کا اسی لیے فائدہ نہیں ہو رہا. آخرت میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو اس کا، تمہیں جنت ملے، لیکن دنیا میں تم برباد ہو رہے ہو. دنیا کی حالت سے ہی آخرت کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ دنیا میں توفیق تو دیتا ہے نیکی کی، جب آخرت سنبھالتا ہے کسی کی تو. اور جس کی آخرت برباد کرنی ہوتی ہے تو دنیا میں گمراہ کر دیتا ہے. تو دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ آخرت کیسی ہوگی. تو رضا تک کو پہنچنا بہت دور کی بات ہے، تو ہمارا سے نہیں نکلنا ہے. اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے. وہ اس کی بات ہے کہ وہ ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے جنت میں بھیج دو تو سب کو پکڑ لے. بھائی مالک کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا، اس کا اختیار ہے. لیکن بات اس کے اختیار کی تو آنا کیا، پہلے اپنے عمل بھی کرو. اگر عمل کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو پھر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، 108 صحیفے، 4 کتابیں کیوں بھیجے گئے؟ بخشنے تو نبل پیسے جنہیں گزارنے تو بخش دیں گے ان کو اٹھا کے، آخر میں ہم نے جنت میں بھیجنا ہے ان کو. ساری مخلوق ہماری ہے. کیوں اللہ نے 2 گروہ بنائے، حق اور باطل؟ یاد رکھو انسان اللہ کو اتنا ہی پہچانتا ہے جتنا اپنے آپ کو. بندہ اپنے رب کو اتنا ہی پہچان سکتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. اس سے زیادہ نہیں پہچان سکتا. تو اگر مطمئنہ اور راضیہ تک جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچان. یہی حکم ہے نا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو جو جتنا پہچانتا ہے اپنے آپ کو، وہ اتنا ہی اپنے رب کو جانتا ہے. اگر ایک آدمی یہ پہچانتا ہے کہ وہ لوگوں میں کچھ ہے اور اندر سے کچھ، تو وہ کون ہوا؟ منافق. تو جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیا کہ وہ منافق ہو تو اپنا درجہ بھی پہچان گیا. اور جب یہ پہچان گیا کہ وہ منافق ہو اور اپنا درجہ بھی پہچان گیا، تو اب یا تو اس سے توبہ کرے گا یا تو مر جائے گا. اب رب کیسا پاکیزہ ہے اور پسند کرتا ہے پاکیزگی کو. طہارت کرنے والوں کو. اب ان کو کہ جو دن میں 5 مرتبہ نہ لیں، 4 مرتبہ نہ لیں، 3 مرتبہ نہ لیں،
ہر روز ہر نہانے کے بعد استری کلر کے کپڑے پہنے، کیا ان کو پسند کر رہے ہیں؟ ظاہری طہارت سے زیادہ اگر 1% ظاہری طہارت کرتے ہو تو 10% باطنی طہارت کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو جو 4 کام سونپے تھے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اور وہ ان کا تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے باطنی بیماریوں کو دفع کرنے کا نام. اب بد اخلاقی بھی باطنی بیماری ہے. بہترین اخلاق باطنی صحت ہے. جس کا اخلاق بہترین ہوگا، قرآن اور سنت کے مطابق جس کا اخلاق ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح صحت مند ہے. دیکھو، تم نماز تک کب جاتے ہو؟ جب پاک اور طاہر ہوتے ہو. اور پاک اور طاہر بھی ہوتے ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، مصلی بھی پاک ہو، یہ سب کچھ ہوتا ہے پاک. مگر پھر بھی پہلے وضو کرتے ہو اور مزید، تاکہ بالکل اطمینان ہو جائے، اور پھر مصلی پہ آتے ہو. یہ ظاہری عبادت کے لیے، یہ ظاہری پاکیزگی. اب اللہ تعالیٰ کیا ترتیب دے رہا ہے؟ یہی دے رہا ہے کہ پہلے پاک ہو پھر ذکر پر آؤ. یہی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلاح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اس کے بعد کیا آئے تھے؟ وہ ذکر رب ہی فصلہ. اور پھر انہوں نے ذکر کیا اپنے رب کا اور نماز پڑھی اس کے لیے. پہلے کس چیز کی ضرورت ہوئی؟ تزکیے کی. اب ہمارے ایمان، ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ اندر کا تزکیہ نہیں ہے. اندر کا تزکیہ اخلاق ہے. دو چیزیں اندر ہیں، دو چیز، ایک چیز باہر. ایک چیز کا اظہار باہر ہوتا ہے، ایک چیز کا اظہار اندر ہی رہتا ہے. دو چیزیں اندر کیا ہیں؟ اخلاق اور عقیدہ. احکام باہر ہے. احکام کا اظہار باہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے.
یہ دونوں باطن ہیں. اخلاق کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، عقیدے کا نتیجہ اندر ہی رہتا ہے. وہ ظاہر کب ہوگا؟ وہ تمہارے اندر زمین میں جانے کے بعد ہوگا. جتنا مستحکم، جتنا مضبوط، جتنا اچھا تھا، اس کا فائدہ قبر میں ہوگا، اس کا فائدہ حشر میں ہوگا. لیکن وہ عقیدہ بھی تمہارے اخلاق سے جڑا ہوا ہے. کیوں؟ تم مومن نہیں بن سکتے. نماز پڑھ کے مومن نہیں بنتا، مسلی ہوتا ہے. روزہ رکھ کے صائم ہوتا ہے. ہے نا یہ بات؟ لیکن مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مومن ہے امن سے. جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی آنکھ سے، جس کے ارادے سے اس کا مسلمان بھائی، اس کا پڑوسی محفوظ ہے، وہ مومن ہے. تو مومن اخلاق سے بن رہا ہے. اور اخلاق کا کمال رضا ہے. اخلاق کا نتیجہ ہی رضا ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ امام عالی مقام کی رضا ان کے کمال اخلاق کا نتیجہ تھا. یہ اخلاق وہ اخلاق کہ جس کی بلندی تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. تو اگر حسینی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، کہتے ہو، تو پھر تمہاری زبان سے، تمہارے کلام سے، تمہارے ارادے سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری آنکھ سے کوئی مسلمان بھائی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو اخلاق حاصل ہو جائے. یہ اخلاق کا نتیجہ تھا، کمال اخلاق کا، جو صحبت رسول سے حاصل ہوا تھا. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو عمر اس کا جواب دے ہے. یہ ہے حکمرانی کا اخلاق. لیکن اصحاب سچے لوگ تھے، عادل تھے، تو ان کو حکمران بھی ویسے ہی ملے تھے. اعمال نتیجہ ہوتے ہیں اعمال کا. تو ہم اپنے اعمال پہ نظر کریں پہلے.
دیکھو جب اللہ کسی پر عذاب لاتا ہے نا تو اس کا سب سے پہلا اثر دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اور جس پر نعمت آتی ہے نا اس کا اثر بھی پہلے دو چیزوں پہ ظاہر ہوتا ہے. جب عذاب آتا ہے نا تو پہلی دو چیزیں وہ ہوتی ہے کہ انسان بھوک اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب اللہ نے قریش پہ انعام کیا تو کیا فرمایا؟ اور خوف سے امن دے دیا. تو جب عذاب کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو آج دیکھ لو پاکستان میں رہنے والا ایک فرد بھی ان دو خوفوں سے آزاد ہے. جس کو بھوک کا خوف نہیں ہے اس کو جان کا خوف ہے, اپنی مال کا خوف ہے, ایک دوسرے سے خوف میں مبتلا ہے. تو یہ عذاب کی ابتدا ہوتی ہے, یہ آزمائش کی ابتدا ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا, ہم پہ آزمائش آئے گی. لیکن یہ آزمائش ہمیں آزمانے کے لیے نہیں ہے, ہماری تنبیہ کے لیے ہے. ہاں جب بھی سمجھ جاؤ وقت ہے تمہارے پاس. پوری شداد کی جنت اور اس کی حکومت جس کو اپنی خدائی کہتا تھا, ایک بڑھیا کی بددعا سے تباہ ہو رہی تھی. اس نے ساری اپنی مملکت پر حکم دے دیا کہ جس کے پاس سونا اور چاندی ہے وہ لا کے جمع کرا دے, اور سپاہیوں کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ سب سے اکٹھا کر کے لاؤ. سپاہی سب سے اکٹھا کر کے لے آئے. اب ہمارے وزن کے مطابق 6 یا 8 گرام چاندی کم پڑ گئی. اس نے کہا ڈھونڈو کس کے پاس چاندی ہے. وہ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے, کہیں نہیں ملی چاندی, سب دے دی ہم نے تو بھائی. آخر سپاہی تھک ہار کے نکل کے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا میں نظر پڑ گئی. وہ اپنی کھٹیا کے اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی یا وہ کام کاج کر رہی تھی. سپاہیوں نے اس کے کان کی طرف دیکھا تو اس میں بندے پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگی بندے کائے گئے دیکھو. آگے بڑھے تو بندے چاندی کے تھے. اس زمانے میں 2 چیزیں استعمال ہوتی تھی, یا سونا یا چاندی. تو انہوں نے اس کے کان سے وہ اتروا لیے. جب وہ اتروائے انہوں نے, بڑھیا نے کہا بھائی ان 2 بندوں سے تمہارا کیا فائدہ ہونا ہے, میری یہی ملکیت ہے بس. انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا میں اتنا ہی چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ کرے, اللہ تمہیں غرق کرے تمہارے بادشاہ کو, اس کو اپنی جنت دیکھنا نصیب نہ ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ لکھ لو اس کی یہ بد دعا. اسی بد دعا نے اس کا کام تمام کر دیا. تو اس لیے ظلم سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اخلاق کو درست کیا جائے اور وہ تزکیے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو صوفیہ کے نزدیک تزکیے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور یقیناً آپ کے مرشد نے آپ پر جو کرم فرمایا تو آپ کا یہ معاملہ کیسے طے ہوا، یہ بھی ارشاد فرمائیں یا کیا طریقہ؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نفس کی بیماریاں ہیں نا وہ فوراً دور نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے، اور فطرت کی جو چیز ہوتی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کو اپنی اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کو تبدیل کرنے کی نہیں. یہ تبدیل ہو گئی نہیں تم سے، اسی لیے اس کے درجات رکھے. ہمارا اچھالتا ہے، اسکاتا ہے، برائیوں کی طرف نیکی بنے اس کا آئے گا، برائی پہ اس کا آئے گا، اور نیکی میں کم اس کا آئے گا. جب اس نیکی میں کوئی بڑی برائی کی بھی ہو پھر اس کا آئے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دو چیزوں کو پکڑنا، اور دو چیزوں کو پکڑنا یہ ہے ہم نے کہ ہم ظاہر اور باطن، ظاہر میں نہیں خالی، ہم ظاہر میں سنت میں عمل کرنے لگیں، یہ منافقت ریاکاری ہوگی. اور اس پہ تمہیں لائے گا جب تمہارے دل میں تزکیہ کا شوق پیدا ہوگا نا، تو تمہیں پہلے اس پہ ہی لائے گا. سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو کسی سے زیادہ معزز مت سمجھو، کسی سے بہتر نہیں سمجھو. یہ پہلی چیز ہے اس کی. نفس کی گردن ٹوٹتی ہے پہلے اس بات سے. یہ بہت سر پر رکھتا ہے کہ تجھے یہ کہہ دیا، تجھے وہ کہہ دیا، تجھے ایسے دیکھ رہے ہیں لوگ. سب سے پہلا اور سب سے سخت مرحلہ ہے یہ. اس کے لیے صوفیہ کا کیا طریقہ تھا؟ تربیت کا پہلا حصہ جو ہے نا
صوفیہ کے ہاں وہ ملامت ہے، وہ ملامت سے شروع کرتے ہیں کام. کچھ نہیں. جو شیوخ تھے آج تو نہ شیوخ ہیں اور نہ مرید ہیں، آج تو رسم ہے. آج جو بھی کچھ ہے وہ سب رسمن ہے. وہ حقیقت نہیں رہی اب، اس لیے وہ فیض نہیں رہے اب، اس لیے وہ تاثیریں نہیں رہی ہیں. تو شروع کرتے تھے ملامت سے. وہ دیکھتے تھے یہ صاحب استطاعت ہے، یہ آیا ہے، کیا چاہتا ہے بھائی؟ انہوں نے بولا فقیری اختیار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مشکل کام ہے بابا، جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا نہیں میں آئے اسی ارادے سے ہوں. میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، تو یہ مرید کریں گے. یہ کاسا اٹھا اور جا جس شہر میں تو رہتا ہے اس میں بھیک مانگ. سال بعد آئیو. اب اس کی نگرانی کے لیے لگا دیا کہ دیکھو مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا، اور مانگ رہا ہے تو لوگوں کو سر اس کا رویہ کیسا ہے. اب جب سال بھر گزر گئے، آیا پھر امتحان لیا، کوئی سوال پوچھا، کسی بدتمیز شخص کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے تھوڑی اس کی بے عزتی کری. اب اس کے چہرے کو انہوں نے رنگ دیکھے کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، بدلا نہیں بدلا کچھ. تو نفس جو ہے وہ عزت نفس نہیں جانے دیتا. اس میں 2 2 3 3 سال 5 5 سال لگا دیتے تھے. کہیں کہتے ہیں جاؤ بھیک مانگو، کہیں کہتے ہیں جاؤ پانی بھرو لوگوں کا، مشق اٹھاؤ پانی بھرا کرو، غریب آدمیوں گھر میں پانی ڈالو جا کے. حضرت سید احمد کبیر رفائی کتنے بڑے بزرگ ہیں. ایک زمانے تک رفع میں آپ نے لوگوں کا پانی بھرا ہے اور لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لا کے ان کو لکڑیاں جلائیں دی ہیں. آپ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، جلیل القدر علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے تزکیے کا کہ پہلے اپنے نفس کو جو ہے اپنی عزت نفس کو ختم کرو. مسلمان کے آگے اس لیے کرو کہ اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو. مسلمان کو اس لیے اپنے سے افضل سمجھو کہ وہ تم سے اعلیٰ ہے، اللہ کے زیادہ نزدیک ہے تمہاری بنسبت. کافر سے اس لیے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے اس کو اپنے قرب سے محروم رکھا ہوا ہے.
मगर उससे डरते रहो इस बात पर कि कब ये ईमान लिया है और कब मैं गुमराह हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद अभी एक गुंजाइश बाकी है और तुम्हारे गुमराह होने की भी एक गुंजाइश अभी मौजूद है। दोनों वजहों को सामने रखो कि अल्लाह कभी भी उसको हिदायत दे दे और तुझे कभी भी गुमराह कर दे। तो गुमराह तुझे कब करेगा? जब तेरे अंदर तकब्बुर पाएगा किसी चीज का। उनने उसको जन्नत से निकाल दिया जिनने 1 लाख साल इबादत करी। तकब्बुर पे। तो हम तुम क्या? हदीस है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर तुमने किसी पे हुक्म लगाया, किसी मुसलमान पर, कि ये जहन्नम में जाएगा, ये हलाक होगा। हलाकत से मुराद नाफरमानी है। मरना तो सबने है, वो हलाकत नहीं कि ये नाफरमानी हलाक होगा। तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे इस हुक्म लगाने ने तेरे लिए वो रास्ता खोल दिया। अल्लाह अब उसको बचा लेगा और तुझे उस रास्ते पे ले आएगा। हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप अपने कुछ मुरीदों के साथ बाजार से गुजर रहे थे, तो एक शराबी बीच में बैठा हुआ था। वो नशे में दूध बैठा हुआ था। उसने आपको देखा और पहचान लिया ये शेख अब्दुल कादिर है। तो उसने आवाज दी आपको, ए अब्दुल कादिर। आपने उसकी तरफ देखा, आपने फरमाया बेशक। फिर उसने कहा, ए अब्दुल कादिर। आपने कहा बेशक। फिर उसने कहा, ए अब्दुल कादिर। आपने कहा बेशक। फिर उसने कहा, ए अब्दुल कादिर। आप रो पड़े और सजदे में गिर गए और अल्लाह से पनाह मांगने लगे और सर उठाया और आपने फरमाया कि उसको उठाओ, ले चलो, इसको नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। मरीजों ने कहा अजीब बात हुई, वो इतनी बदतमीजी से नाम ले रहा था आपका और आप उस पर इतने मेहरबान हो गए। क्या माजरा क्या था? आ गए लेके। खैर उसको लेके गए, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। कुछ लोग जो आपके बहुत करीब थे उन्होंने कहा हुजूर, हमारी समझ में कुछ आई नहीं बात, आप कुछ हमें समझाएं, कुछ वजाहत कर दें ताकि हमारे लिए भी वो राह हिदायत हो जाए कोई बात। तो आपने फरमाया कि जब इसने पहली मर्तबा मुझसे मेरा नाम लिया था तो इसने अपने दिल में ये बात कही थी कि क्या अल्लाह मेरी इस हाल में तौबा कबूल कर लेगा? मैंने कहा बेशक। कहा अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा? आपने फरमाया, मैंने कहा बेशक।
اس نے کہا کہ اے عبد القادر، کیا اللہ مجھے تمہارے مقام میں لیا آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک، جب اللہ مجھے لایا تو یہ بھی لیا آئے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کیا تمہیں میرے مقام میں لیا آئے گا؟ اس پر آپ رو پڑے، ادھر سجدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرتے رہو، بے باک مت ہو جاؤ۔ کسی کا علم، کسی کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا اگر وہ اللہ کی معرفت سے آگاہ نہ ہو۔ پہلی معرفت ہی یہ بات ہے کہ میرا نفس سب سے کم درجے میں، چاہے کتنا ہی علم رکھتا ہو، چاہے کتنی ہی عبادت کرتا ہو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو حقیر جانے۔ اپنے عمل پہ تکبر نہ کرے، اپنے مقام پر تکبر نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے علم اور میرے عمل کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ تجھ سے بڑے علم والے، تجھ سے بڑے عمل والے جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو اس کا فضل ہو گیا تجھ پر بس۔ اب اس کو فضل کو قائم رکھنے کے لیے اس کی نعمت کا شکر ادا کر، اور اس کی نعمت کا شکر ہی اچھا اخلاق ہے۔ کہتے ہیں میری نعمت کا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ یہی کفر ہے کہ نعمت تمہیں متکبر کر دے۔ علم نعمت ہے، عمل نعمت ہے، علم کا مل جانا، حاصل ہو جانا، عمل کا حاصل ہونا، عمل کا ہو جانا، عمل پہ پیرا ہو جانا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ شیطان اپنے علم سے گمراہ نہیں ہوا، شیطان اپنے عقیدے میں گمراہ نہیں تھا۔ عقیدہ تو اس کا توحیدی تھا نا، اس وقت تو رسالت تو آئی نہیں تھی نا، عبادت گزار بھی تھا۔ یعنی پرفیکٹ تھا اس کا، پرفیکٹ تھا اس کا تو عقیدہ اس وقت کے لحاظ سے۔
لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو یہ اخلاقی مسئلہ تھا کہ اس نے خلق آدم کو خاکی سمجھا، اپنے سے کمتر سمجھا. اس کا اظہار بھی اس نے کیا نا، انا من خیر، کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ مسئلہ اخلاقی تھا، اور اخلاق نے اس کو ڈبو دیا، اس کی بد اخلاقی نے. کہ میں زیادہ علم والا بھی ہوں، زیادہ عبادت والا بھی ہوں، مقرب بھی ہوں، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میرا عقیدہ درست ہے، اور میری تخلیق بھی اس سے بہتر ہے. تو یہ سب اس کا قیاس تھا. یہی اس قیاس نے اس سے اخلاقی غلطی کرائی. اب ہر آدمی دوسرے آدمی کو اپنے سے کمتر جاننے والا اسی اخلاق پر. تو اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ملامت. فرشتے تو اس سے زیادہ بہترین تخلیق پر تھے، مگر چونکہ یہ اطاعت گزار تھے، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، لہذا سجدے میں گر گئے. یہ ان کا اخلاقی کمال تھا کہ انہوں نے کوئی چوچرا نہیں کری. اپنے رب کا حکم جانا، اپنے منصب کا خیال نہیں کیا، سجدے میں گر گئے. جب انہوں نے رب کا حکم پورا کیا، اللہ نے ان کو درجات دے دیے، مراتب دے دیے. عاجزی اختیار کی. تو تزکیے کا سر ابتدا ملامت سے شروع ہوتا. بات کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا لہجہ دھیما رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کی پوری بات سننے کے بعد جواب دو. اگر بات تمہارے مزاج کے خلاف ہے، تمہاری کسی چیز کے خلاف ہے، تم محبت سے، پیار سے، نرمی سے جواب دے دو. ایک حکایت ہے کہ کسی کافر نے، یہودی نے یا کسی کافر نے کسی عالم یا بزرگ کو آزمانے کی کوشش کی.
تو واقعہ عراق کا ہے یہ، وہاں سردیاں بھی بہت پڑتی ہیں، گرمی بھی پڑتی ہیں، تو سردی کا موسم، سردی اپنے پک پر تھی، اور ان بزرگ کی ضعیفی کا عالم تھا۔ وہ گیا اور اس نے دروازہ حجرے کا کھٹکھٹایا اور دور جا کھڑا ہوا۔ وہ اٹھے، انہوں نے حجرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ذرا میرے پاس آئے۔ اب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا حضرت مجھے ابھی مسئلہ یاد تھا، میں بھول گیا۔ آپ نے کہا اچھا، جب تمہیں یاد آ جائے پھر آ جانا۔ آپ پھر اندر آ گئے۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب جا کر یہ لیٹ گئے ہوں گے یا اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، جو بھی کر رہے ہوں گے، ان نے پھر دروازہ بجا دیا۔ آپ پھر اٹھے۔ اس طرح ان نے آپ کے ساتھ 3 مرتبہ کیا۔ چوتھی مرتبہ جب وہ آئے تو اس نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ کیا ہے، کوئی اثر نہیں تھا چہرے پہ۔ تو اس نے کہا حضرت ایک بات بتائیں کہ فضلہ جو ہوتا ہے پخانہ، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اب بتاؤ، کوئی سوال ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ خارج ہوتا ہے تو بقدر شیریں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے چک کے دیکھا ہے اس کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، لاجک یہ کہتی ہے کہ اس میں فوراً مکھی آتی ہے، تو مکھی میٹھی چیز پر آتی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اس میں خمیر پیدا ہو۔ پھر جب جس چیز میں خمیر پیدا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے اس وقت چک کے دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لاجک یہ کہتی ہے کہ جب خمیر پیدا ہوتا ہے تو اس میں نمک پیدا ہو جاتا ہے، تیزاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد، اس نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس میں نمک خور کیڑے پیدا ہو جاتے، وہ سڑ جاتا ہے جب، اور وہ اس کا نمک کھا جاتے ہیں اور باقی مٹی بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ تسلی ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہو گئی۔ آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دے، معاف کر تجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا حضرت میں نے بہت پڑھا تھا اور میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جس میں یہ خصوصیتیں ہوں، نرم مزاج ہو، حلیم ہو، جیسے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے۔ تو لہذا مجھے آپ مسلمان کر لیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کرا، پھر وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ بات کیا ہے؟ بات ہے قوت برداشت کی۔ جب اخلاق اچھا ہوتا ہے، ملامت پیدا ہوتی ہے تو برداشت پیدا ہوتی ہے، ورنہ برداشت نہیں پیدا ہوتی۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اپنا تزکیہ کروں
تو میرے بھائی تزکیے کے لیے سب سے پہلی چیز ملامت ہے، اور جو اس کو اختیار کرنا چاہے کر کے دیکھ لے اس میں کتنی ہمت ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے ہم سے سارے کام کرائے، بھیک بھی منگوائی، لوگوں کے گھروں میں پانی بھی بھروایا، لوگوں کے گٹر بھی صاف کرائے، بغیر اجرت کے محنتیں بھی کرائیں۔ سب کچھ کرا۔ دوسری چیز اس میں اپنے کھانے کا خیال، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ لقمہ حرام کا ہے تو بسم اللہ کیا فائدہ کرے گی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ کرتی ہے لقمہ حلال میں۔ پھر کھانے کی دعائیں پڑھو۔ لقمہ حرام پہ کھانے کی دعائیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے کھانے کا 3 سال میاں صاحب نے فاقے کروائے، اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ کھانا کسی کا نہیں کھاؤ گے۔ جب چلے میں بٹھاتے تھے نا کسی، تو کہتے تھے کہ پہلے جا کے مزدوری کرو۔ تو صبح سے شام تک مزدوری کرو، جو تمہیں پیسے ملیں اس کو اکٹھا کر دو۔ اب مزدوری کیا ملتی تھی؟ کبھی گاڑی دھونے کی مزدوری ملتی تھی، گاڑی مانجنے کی مزدوریاں ملتی تھی، آئی سمجھ میں بات؟ یا پھر یہ سامان راج مزدوری کی کوئی مزدوری ملتی تھی، تو وہ کہتے تھے مزدوری کرو جاؤ۔ اب 2 روپے 3 روپے تو دیہڑی تھی، دن میں 2-3 روپے ملتے تھے۔ اب وہ اکٹھے کرو، جب 10-12-15 روپے ہو جائیں تو پھر بولے اب اناج لاؤ اور چلے میں بیٹھ جاؤ۔ ہاں، ورنہ کہہ رہے چلے کا فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں، خامہ خواہ 40 دن بھوکے مرو، پڑھائیاں کرو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنا اناج بولے تمہیں 40 دن میں کھانا ہے، اتنے اناج کا حساب کر لو اپنا، وہ لے لو، رکھ لو اپنے پاس، اور شروع ہو جاؤ۔ کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے پانی کا گلاس بھی نہیں لینا۔ وہ تو کہتے تھے کہ اگر کہیں سے، اب پانی عام طور پہ نہیں ملتا تھا، اگر تو کسی مسجد سے لینا ہوتا تھا، کسی سے لینا ہوتا تو کہا پہلے اس کے امام سے، کمیٹی سے اجازت لو پانی کی، اگر وہ اجازت دے دے تو پانی لے لو، نہیں تو واپس آ جاؤ۔ اگر سرکاری نلکے میں پانی آ رہا ہے تو اس سے جا کے بھر لو، جہاں سے سب بھر رہے ہیں۔
اس قدر سختی سے وہ جب اس پہ بڑی توجہ دیتے تھے. اب دوسری بات کیا تھی کہ اگر کوئی تمہیں نظر دے جاتا ہے تو یہ بھی دیکھو وہ کون آدمی، وہ پھر تمہارے لیے جائز ہے. اس سے اپنا آٹا خرید لو، اس سے اپنے لیے خرید لو. تو اکثر وہ چلے وہ جو بتاتے تھے تو اس میں کہتے تھے کوشش کرو کہ پکانا نہ پڑے. تو اب کھجور لے لو، بسکٹ لے لو. وہ پہلے ٹکی آتی تھی میٹھی، شاید اب بھی وہ اس میں ملتی ہیں جب رجب وجب آتا ہے نا جب، تو وہ عام طور پہ پہلے مل جاتی تھی تو وہ لا کے رکھ لو. اگر تمہیں ایک ٹکیا صبح لینی ہے ایک ٹکیا شام لینی ہے تو بھئی 80 ٹکے لے آؤ، جتنے کی بھی آ جائیں لا کے رکھ لو، کھاتے رہو اس میں سے. نہیں تو کھجور لے آؤ، وہ لا کے رکھ لو، اس میں سے کھاتے رہو بس. تو اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ چلہ بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو، ورنہ کہہ لیں تمہارے پرہیز کرنے کا فائدہ کیا ہے، تم ترکے جلالی جمالی سب کر رہے ہو، روٹی حرام کی ہے، پیسوں کی ہے. تو جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا اس سے تو تم بچے نہیں. اب اپنے نفس کی خواہش کے لیے تم یہ سارے پرہیز کر رہے ہو تو کوئی پڑھائی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کوئی اجابت نہیں ہوگی. تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ جس نے ان دو چیزوں پہ پہلے عمل کر لیا، پہلے اپنی ملامت کو اختیار کرے، دوسرا اپنے کھانے پہ نظر رکھے. ہر کس ناقص کا کھانا نہ کھائے، ہر جگہ جا کے دعوتیں نہ کھائے. یہ پرہیزگاری ہے. اس پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس تصوف کے راستے میں شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے، لیکن صوفیہ کے راستے میں دیکھو شریعت تھی، نماز روزے حج زکوٰۃ تو پہلے سے تھی نا موجود، خیرات بھی صدقات بھی سب موجود تھے نا. تو تصوف کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تصوف کی جبھی ضرورت پڑی تھی جب ظالم حکمران آئے اور ظلمت کا اور ظلم کا دور شروع ہوا، تو انہوں نے پھر یہ راہ اختیار کری کہ بھئی تزکیہ اب احتیاط کے ساتھ ہو سکتا ہے. تزکیہ یہی ہے کہ اپنے باطنی معاملات کو کمال تک لے جاؤ، اپنے اخلاق کو کمال تک لے جاؤ. جتنا اخلاق اور باطنی معاملات تمہارے کمال تک جائیں گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. شریعت تمہاری پختہ ہوتی جائے گی، سنتیں پختہ ہوتی جائیں گی اور وہ کمال تک جائیں گی. پھر وہ عادت نہیں رہے گی، وہ محبت بن جائے گی. پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا. پھر اللہ انہی قلبوں پر اپنے راز کھولتا ہے، اپنے اسرار کھولتا ہے
کہ جو مصفہ اور مجلہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور سننے اور کہنے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد الجود والکرم وعلی آلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مومن مومنات، مسلم مسلمان، صالح صالحات، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہدایت اور ایمان پہ استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جناب محمد علی صاحب گجر خان کی والدہ سخت علیل ہیں، جناب مفتی صاحب کی ساس، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ طفیل میں ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحق لا الہ الا اللہ، إلا الله، لا إله إلا الله۔